روشن شراب ڈاکٹر جمشید کمال صاحب، میرے پیارے دوست رحیم رش صاحب، شیوان ناظری صاحب، ہمایوں صاحب اور بھون امروہی۔ امروہہ کی سرزمین پر بھون امروہی نے حسین اور ہندوستان کے عنوان سے یہ پروگرام کیا تو مجھے جاوید بھائی بخشش کا ایک شعر یاد آیا کہ ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، چوٹی سے ہمالیہ کی نمسکار کرے۔ ایک برہمن ہند تجھے پیار کرے ہے، چوٹی سے ہمالیہ کی نمسکار کرے۔ امام حسین کے سلسلے میں امروہہ کی سرزمین پر یہ پروگرام، یہ شیعوں کا پروگرام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا پروگرام ہے جن کے دل میں انسانیت پھلکتی ہے، اور یہ ہم سب نے مل جل کے کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ جو ہمارا فاؤنڈیشن ہے، رویش فاؤنڈیشن 8 برس سے دھرم شالہ میں حسین اور مانوتا کے نام سے محفل کرتا ہے، اور یہ 2 برس سے اس ڈگری کالج میں یہ پروگرام ہونا شروع ہوا ہے۔ اس کے لیے میں ہمایوں صاحب کو، پنڈت جی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہماری ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کی بہترین مثال، یہ صرف امروہہ بھی نہیں ہے بلکہ امام حسین کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بالکل ابتدا سے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اردو مرثیے میں انیس و تغیر کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ ناخدائے سخن ہے اور ان کا کوئی ثانی نہیں، لیکن امروہہ کے گھر گھر در در پر جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے دیش سے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے، وہ چھنو لال دلگیر کا ہی ہے۔ یہ ہے ہماری ہندوستانیت کہ چھنو لال دلگیر کا مرثیہ ہر جگہ، اور آپ پورے محرم کے تعلق سے اگر دیکھیں تو روز عاشورہ جس لوحے پر ہمارا یہ عشرہ ختم ہوتا ہے، گھبرائے گی زینب، وہ بھی چھنو لال دلگیر کا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان کے ہندو شاعروں نے جو حسینیت کی خدمت کی ہے، ہم انہیں ان کی روح کو، ان کی آتما کو سلام کرتے ہیں۔ ہندو ڈگری کالج میں یہ پروگرام ہونا، پنڈت جی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کچھ آپ رائے بھی دیجیے، میں ان سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں ہم لوگوں سے زیادہ ان حسینی رہبروں کو ہونا چاہیے تھا کہ جو ہندوستان سے کربلا تک مدد کرنے گئے۔ آپ نے کیوں نہیں ان لوگوں کو دعوت دی؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سعود شرن کا محرم میں کس طرح سے کھڑے ہوتے تھے جنہوں نے یہ کالج بنایا۔ کے گوئل صاحب میرے سامنے، میں ان کی تصویر بھی دیکھتا تھا، وہ کس طرح سے استقبال کرتے تھے، اور پھر کس طرح ہمارے ہندوستان میں اور خاص طور سے ہمارے امروہہ میں جو شیر و شکر معاشرہ رہا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کروں گا پنڈت جی کہ آپ آرگنائزر میں، ہمایوں تو آپ کے ساتھ ہیں ہی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہی، لگے یہ کہ ہاں ہندو ڈگری کالج میں پروگرام ہو رہا ہے تو ہمارے ہندو بھائی بھی جو حسین کے جاننے والے ہیں وہ سب یہاں کھڑے ہوں، جس طرح کٹرے کے بازار میں کھڑے ہو، وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ اور ہم جو یہاں پر آتے ہیں تو میرے جو ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے 10 دن کے عشرے کے حوالے سے بتاؤں کہ ہم تقریباً ان ایام اعظم میں 25 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ 25 کروڑ خرچ کرنے کے آتے ہیں، خرچ ہوتا ہے امروہہ پر، امروہہ کے ڈیولپمنٹ پر، امروہہ کے روزگار کے لیے، امروہہ کے مزدوروں کے لیے، امروہہ کی معاشیات کو بڑھانے کے لیے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور اس میں آپ کا سہیوگ بھی بہت ضروری ہے، اور ہم جب تک مل جل کے یہ کام نہیں کریں گے، حسین کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے، حسین انسانیت کی ملکیت ہے، اور ہم سب حسین کی ملکیت کے ساتھ چلیں گے۔ میں 2-3 شعر بھی عرض کرتا ہوں، پھر بھائی اگر اجازت ہو میرے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو میں حسین کی زبان سے شعر سنا رہا ہوں، ممدوح یہی اور کرتا ہوں کہ وفا کی راہ میں دل کا سپاس رکھ دوں گا، وفا کی راہ میں دل کا سپاس رکھ دوں گا، میں ہر نبی کے کنارے پہ پیاس رکھ دوں گا، وفا کی راہ میں دل کا سپاس رکھ دوں گا،
میں ہر ندی کے کنارے پر پیاس رکھ دوں گا. ہمارے مہمان نوجوان سے تشریف لے آئے, آئیے تشریف رکھیں. میں ہر ندی کے کنارے پہ پیاس رکھ دوں گا. اور شعر سنیں, خاص طور سے ایمان کا شعر سنیں. کرے گی تشنہ نبی فیصلے صداقت کے, کرے گی تشنہ نبی فیصلے صداقت کے, جھلستے خیمے ترائی کے پاس. کرے گی تشنہ نبی فیصلے صداقت کے, جھلستے خیمے ترائی کے پاس رکھ دوں گا. کہ جہاں دلوں کو جھلستے خیمے ترائی کے پاس رکھ دوں گا, اور جہاں میرے لہو کی, میرے لہو کی عدالت سجے گی آنکھوں میں, میرے لہو کی عدالت سجے, میرے لہو کی عدالت سجے گی آنکھوں میں, گواہیوں کو میشکوں کے پاس رکھ دوں گا. میرے لہو کی عدالت سجے گی آنکھوں میں, گواہیوں کو میشکوں کے پاس رکھ دوں گا. جہاں دلوں کو اندھیروں کا سامنا ہوگا, جہاں دلوں کو اندھیروں کا سامنا ہوگا, وہاں میں اپنے چراغ حواس رکھ دوں گا. جہاں دلوں کو اندھیروں کا سامنا ہوگا, وہاں میں اپنے چراغ حواس رکھ دوں گا. ساجد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے اور ان کے خاص ممدوح جناب ساجدی ہیں, امام زین العابدین ہیں. تو ان شعر اور ملاحظہ فرمانے صاحب جی حاضر کرتا ہوں کہ جو شکر کا تھا طور طریقہ نہیں چھوڑا, طور طریقہ نہیں چھوڑا, عابد نے اسیری میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. جو شکر کا تھا طور طریقہ نہیں چھوڑا, عابد نے اسیری میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. وہ اپنی ہی خوشبو سے چمنزار رہے ہیں, پھولوں کے لیے کانٹوں نے رستہ نہیں چھوڑا. انتظار میں رہتی ہے ہر اذان کے بعد. ڈاکٹر جمشید کمال صاحب پرنسپل آئین کالج امروہہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کو الفاظ کے ساتھ شہمات کا کھیل کھیلنا بخوبی آتا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر جمشید کمال صاحب امروہہ. تمام تعریف اللہ رب العزت. حضرات محترم درویش فاؤنڈیشن کے تمام بنیاد مقرراز ہماری حیدر ہمایوں امروہی, بھونج کمار شرما جی, آج کا یہ پروگرام حسین اور ہندوستان کے حوالے سے ایک بہترین پروگرام, ایسا پروگرام جس کی سخت ضرورت ہے آج کے حوالے سے. اور حسین اور ہندوستان جو عنوان رکھا ہے, حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے ہیرو نہیں بلکہ ہر کم پسند کے, ہر انصاف پسند کے ہیرو ہیں. اور جو انتخاب کیا ہے وینیو کا اور جگہ کا, سن ہندو ڈگری کالج کے اس حال میں جس کی صدارت مہندر کمار اشرف فرما رہے ہیں, یہی حسین اور ہندوستان ہے. بڑھیا ہے. دیکھا جائے تو پریم چند سے لے کر گوپی چند نارنگ تک تمام علمدار امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو سے لے کر شری نریندر مودی تک امام حسین علیہ السلام کو شرਧਾਂجلی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہے حسین اور ہندوستان. بہت اچھا. میں ابھی رفیع شبنم کی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں جو جھانسی کی رانی کی عقیدت اور عزاداری کے حوالے سے پورا چیپٹر انہوں نے مرتب کیا ہے, تو کس طرح سے عزاداری مناتی تھی اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بخشوں کا حصہ لیتے تھے.
یہ سب آج کے ہندوستان میں پیش کرنے کی سخت ضرورت ہے. آپ مختلف مفکرین کے خیالات سنتے رہے ہیں. یہاں شعراء کا تذکرہ بھی ناشد عقیل کر رہے تھے, سنر لال دلگیر کا تذکرہ کر رہے تھے, جن کی مرثیے سے ہماری امروہہ کی ازاری خاص کر کے بڑی منور ہے, بڑی روشن ہے. میں گوپی چند نارنگ کی رائے جو انہوں نے کربلا ایک استعارہ کے عنوان سے کتاب ان کی مشہور ہے, اس کو پیش کر کے صرف اپنے 2-3 شعر پیش کروں گا. آج ہی اتفاق سے وہ کتاب میں دیکھ رہا تھا. کربلا اب ایام ازاں آنے والے ہیں تو کربلا کا ہی تیسر پڑھنا ہے, کربلا کو ہی پڑھنا ہے. فرماتے ہیں کہ راہ حق پر چلنے والے جانتے ہیں کہ نماز عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے. سب سے سچی گواہی خون کی گواہی ہے. تاریخ کے حافظے سے بڑے سے بڑے شہنشاہوں کا جاہ و جلال, شوکت و حشمت سب کچھ مٹ جاتا ہے. اسلام کی تاریخ میں کوئی قربانی اتنی عظیم نہیں جتنی امام حسین کی شہادت. وقت کے ساتھ کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے, وقت کے ساتھ ان کا خون ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا جسے نہ کوئی تلوار کاٹ سکتی ہے, نہ نیزہ چھید سکتی ہے. خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. یہی امام حسین علیہ السلام ہے, یہی ہندوستان ہے. ہمایوں حیدر, آپ کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کم ہے. آپ نے ایک ایسا عنوان چنا, وقت کی پابندی ہے, صرف 3-4 شعر بہت ضروری ہے. شعر بھائی کو سنیں گے. بہت شکریہ. بس کہتا ہوں کہ کربلا میں عجیب منظر تھا, کربلا میں عجیب منظر تھا, زندگانی سے موت کو ڈر تھا. عجیب منظر تھا, زندگانی سے موت کو ڈر تھا. وہ جو پیاسوں کا ایک لشکر تھا, وہ جو پیاسوں کا ایک لشکر تھا, ساری سیرابیوں کا محور تھا, ساری سیرابیوں کا محور تھا. اور سر تو نیزوں پہ مسکراتے تھے, سر تو نیزوں پہ مسکراتے تھے, خون روتا ہر ایک خنجر تھا. سر تو نیزوں پہ مسکراتے تھے, خون روتا ہر ایک خنجر تھا. ظلم مقتل میں یوں ہی ہار گیا, ظلم مقتل میں یوں ہی ہار گیا. ہر مجاہد میں ایک لشکر تھا. ظلم مقتل میں یوں ہی ہار گیا, ہر مجاہد میں ایک لشکر تھا. اور تیر قرآن سمجھ کے مارا گیا, تیر قرآن سمجھ کے مارا گیا. جبکہ ہاتھوں پہ شیخ اصغر تھا, جبکہ ہاتھوں پہ شیخ اصغر تھا. سب محمد سمجھ رہے تھے اسے, سب محمد سمجھ رہے تھے اسے, سامنے جبکہ ان کے اکبر کیا کہنا. بہت عمدہ ڈاکٹر جمشید کمال صاحب امروہی, جو کہ ایک بہت اچھے شاعر, اور ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ امروہہ کی محفلوں کی نظامت کرتے ہوئے محفلوں میں 4 چاند لگا دیا کرتے تھے, لیکن ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس وقت امروہہ کی سب سے اہم درسگاہ آئین کالج امروہہ کے پرنسپل ہیں, اور بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں ذہنی طور پر. بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے.